رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی اور سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی اور سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے اور سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے اور تیرا در ہو میرا سر ہو تیرا گھر ہو میرا دل ہو اور تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی محترم المقام جناب خالد محمود رندھاوا صاحب ذیلی صدر تحریک منہاج القرآن فیصل آباد اور اس مجلس میلاد میں موجود میرے معزز بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا، اور پھر آج 12 ربیع الاول کے اس مبارک مقدس اور معطر موقع پر اللہ نے اپنی اس نعمت عظمیٰ کا شکرانہ بجا لانے کے لیے گاؤں کی اس مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، جس نعمت کی خاطر اللہ نے کل کائنات بنائی، جس نعمت کی خاطر اس بزم کائنات کو سجایا گیا، جس نعمت کی خاطر خالق لیل و نہار
نے یہ گردش لیل و نہار کا سلسلہ جاری کیا، اور مجھے کہنے دیجئے کہ آج کے دن وہ نعمت عظمی کائنات کو ملی جس نعمت کے سبب ہی اللہ نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا کہ لولا لما اظہرت الربوبیہ، لولا لما خلقت الدنیا، لولا لما خلقت الافلاک، اور لولا لما اظہرت الربوبیہ، کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا لما کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، اور یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں۔ اور علامہ نے فرمایا، ہمارے ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی جواب شکوہ میں، کہ خیمہ افلاک کا اس داتا اسے نام سے ہے۔ یہ جو آپ کو آسمان کا یہ خیمہ یہ جو لگا ہوا یہ کس وجہ سے ہے؟ فرماتے ہیں خیمہ افلاک کا اس داتا اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے ہے۔ اس نام کی وجہ سے یہ کائنات کا یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، اور امت مسلمہ آج کے دن اس نعمت عظمی کا شکرانہ بجا لاتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی خالد محمود رندھاوا صاحب کا، انہوں نے مجھے بلا لیا، حالانکہ یہ ہمارے خود بہت بڑے صدر بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں، اور بہت کم اضلاع میں ایسا ہوتا ہے جہاں کے ضلعی صدر محترم خالد محمود رندھاوا کی طرح خطابت میں بھی اپنا نام رکھتے ہیں۔ تو شکریہ ان کا، پھر بھی خود خطیب ہونے کے باوجود مجھ جیسے ایک ناکارہ شخص کو بھی اپنے گاؤں بلا لیا۔ تو حاضرین گرامی قدر، میں نے قرآن حکیم کی 2 آیات کریمہ پڑھی آج کے اس موقع کی مناسبت سے۔ ایک میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں میری نعمت جو تمہیں ملے اس نعمت کا ذکر کیا کرو۔ جب اللہ پاک نعمت عطا کرتا ہے تو کبھی فرماتا ہے کہ اس وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْضَاءَ، نعمت کو یاد کیا کرو۔ کہیں فرماتا ہے میری نعمت پر شکر بجا لایا کرو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، جب میری بارگاہ سے تمہیں کوئی نعمت ملے تو نعمت کا شکرانہ ادا کیا کرو، اگر نعمت کا شکرانہ کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پہلے والی نعمت بھی چھین لوں گا۔ تو نعمت کے عطا کیے جانے پر اللہ پاک ذکر نعمت کا بھی حکم دیتا ہے، نعمت کو یاد کرو۔ دوسرا شکر نعمت کا بھی حکم فرماتا ہے۔ تیسرا تحدیث نعمت کا بھی حکم فرماتا ہے۔ ذکر نعمت اور تحدیث نعمت میں دوستو فرق ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذکر کریں اس نعمت کو اور اللہ تعالیٰ سن رہا، آپ اس نعمت کا ذو دل میں شکر کریں، زبان سے اظہار کریں، یہ ہے ذکر نعمت۔ اور تحدیث نعمت کیا ہے؟ تحدیث نعمت یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر اس طرح کرو کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، لوگوں کو بتاؤ۔ تحدیث حدیث سے ہے، حدیث کا معنی گفتگو، ٹاک کو، کنورسیشن کو حدیث کہتے ہیں، کہ لوگوں تک اس نعمت کا جو ہے وہ ذکر اور پیغام پہنچایا جائے، بتایا جائے لوگوں کو کہ اللہ نے مجھ پر یہ نعمت کی ہے۔ اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں۔ کئی لوگ جو میلاد شریف کے منکر ہیں نا ہماری ان خوشیوں کے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے
نعمت ہے، آپ شکر کریں. آپ نفل پڑھنے جا کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ کہو مولا تیرا شکر ہے، یہ جو تم جلسے کرتے ہو نا، یہ جو جلوس نکالتے ہو، یہ جو جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ جو ہے یہ کہاں لکھا، یہ کیوں کرتے ہو؟ ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کو بتائیں گے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو یہ تو ذکر نعمت ہو گیا. تحدیث نعمت تو تب ہی ہوگا لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں میں چرچا ہو. وہ جلسہ کر کے ہوتا ہے، وہ جلوس کر کے ہوتا ہے، وہ لوگوں کو میلاد پاک کا لنگر کھلا کے ہوتا ہے، وہ جھنڈیاں لگا کے ہوتا ہے، وہ چراغاں کر کے ہوتا ہے. جب چراغاں ہوا ہو، جھنڈیاں لگی ہوں، تو لوگ دنیا پوچھے یہ کیوں ہے، ان کو پتا چلے کہ مسلمانوں کا جو ہے نبی دنیا میں تشریف لایا. یہ ہے تحدیث نعمت، لوگوں کو پتا چلنا چاہیے. اور قرآن حکیم کی دوسری آیت کریمہ، اس میں اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اس کا معنی یہ ہے اے میرے حبیب، آپ میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دیں، لوگوں کو بتا دیں. کیا بتا دیں؟ کہ تم پر اللہ کا جو فضل ہوا ہے اور اس کی جو رحمت ہوئی ہے، فَبِذَالِكَ، اس رحمت اور اس فضل کے سبب فَلْيَفْرَحُوا، میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ فرحت منایا کریں، خوشیاں منایا کریں. اور ان خوشیاں منانے پر ہوا خیر مما یجمعون، جو خرچ ہوگا جھنڈیاں لگانے پر، چراغاں کرنے پر، محفل سجانے پر، جلوس نکالنے پر، لنگر پکانے پر، اطعام و طعام کرنے پر، جو خرچ ہوگا اس خوشی کے اظہار میں، وہ خرچ کرنا انہیں بتا دو کہ جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے. ہوا خیر مما یجمعون، جمع کرنے سے یہ خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے. اب اس آیت کریمہ پہ ہم غور کرتے ہیں. سب سے پہلے کل اللہ نے فرمایا. اگر کل کا لفظ نہ بھی ہو، براہ راست اللہ پاک اپنے بندوں کو خطاب فرما سکتا ہے. لیکن قرآن حکیم کا دوستوں مطالعہ کرو، کئی مقامات پہ اللہ رب العزت اپنے بندوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہے، براہ راست انہیں حکم نہیں فرماتا بلکہ لفظ کل کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے. کل کے ذریعے، جیسے کل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیں. کل کا خطاب اللہ کا اپنے حبیب کو ہوتا ہے. محبوب آپ کہیں هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، ایک ہے. اللہ نے اپنی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا. اور یہ سورہ اخلاص، یہ سورہ توحید ہے. اس میں مضمون توحید بیان ہوا ہے. مضمون توحید بیان کرنے کے لیے اللہ نے واسطہ رسالت کو منتخب کیا. محبوب آپ بتائیں میرے بندوں کو، آپ کی زبان سے سن کر جو لوگ مجھے ایک مانیں گے، میں ایک ہوں، ایک تھا، ایک رہوں گا، واحد ہوں، یکتا ہوں، وحدہ ہوں، لا شریک ہوں. اگر آپ کی وساطت کے بغیر مجھے کوئی ایک مانے تو مجھے تو اس کے ایک ماننے سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کا ایک ماننا، ایک کہنا، وہ عقیدہ توحید نہیں بنے گا. عقیدہ توحید محبوب تب بنے گا جو تجھے سن کر، تیری زبانیں رسالت سے سن کر، تجھے مان کر پھر مجھے ایک کہے گا، تو اس کا ایک
کہنا جو ہے وہ عقیدہ توحید قرار پائے گا۔ وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر کوئی لاکھ مرتبہ اللہ کو ایک مانتا پھرے، ایک کہتا پھرے، وہ توحید نہیں۔ تو جب مضمون توحید بیان کرنا تھا اللہ نے کل کا لفظ، اس طرح دوسرے مقام پر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لوگوں اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے نا اللہ کا محبوب بننا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ایک ہی ہے، محبوب آپ بتا دیں میرے بندوں کو، اپنے غلاموں کو، اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور اس محبت کا راستہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، تو تم پہلے اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے تم نے اس راستے کو اختیار کیا، لیکن جب تم اتباع رسالت کرو گے تو اتباع رسالت کرنے کے ساتھ ہی تم صرف اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہوگے بلکہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے تھا تحبون اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کے حبیب کی اتباع کی، تو بندہ اللہ کا محبوب بن گیا، گناہ سارے معاف ہو گئے۔ تو یہاں بھی اللہ کے بارگاہ میں درجہ محبت، درجہ محبوبیت پانے کے لیے لفظ کل کے ذریعے یہ اللہ نے پیغام عطا فرمایا۔ اس طرح قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جینے اور مرنے کا سچ جب فلسفہ لوگوں کو سمجھانا تھا، پھر بھی یہ فرمایا کہ محبوب آپ فرما، میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، یہاں تک کہ میرا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ تو اسی طرح یہاں بھی اللہ پاک ایک بڑی اہم حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ محبوب آپ فرمائیں کہ تم پر اللہ کا جو فضل ہوا ہے اور اللہ کی جو رحمت ہوئی ہے اس پہ خوشیاں مناؤ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، اگر نہیں سوچ رہے تو سوچیں، کیا کہ میں میلاد پاک کا ذکر کر رہا، آج یوم میلاد ہے حضرت ایسے، اور ذکر بھی ولادت مصطفیٰ کا، تو اس پوری آیت کریمہ میں حضور کا ذکر کہاں ہے؟ کہاں ولادت کا ہے؟ کہاں میلاد کا ہے؟ یا تو قل بفضل اللہ و برحمتہ، فضل کا ذکر ہے اور رحمت کا ذکر ہے، حضور کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن کو قرآن کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ قرآن کی سب سے بڑی تفسیر دوستو وہ ہوتی ہے جو تفسیر القرآن بالقرآن، یا تفسیر القرآن اس کے بعد پھر تفسیر بالحدیث ہو۔ اب فضل سے کیا مراد ہے اور رحمت سے کیا مراد ہے، قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں تو فضل اور رحمت سے مراد ہے، فضل سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن حکیم فرماتا ہے کئی مقامات پہ، ایک مقام آپ کو سورۃ الاحزاب کا بتاتا، اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی مکرم، ہم نے آپ کو بھیجا دنیا والوں کے پاس، 5 شانیں بیان کی، شاہد بنا کر بھیجا، لوگوں کے احوال پر گواہ بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا، اور نذیرہ، اللہ کے نافرمان بندوں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔
وداعیا الی اللہ، اور آپ اللہ کی طرف اللہ کے اذن کے ساتھ بلانے والے ہیں، داعی بنا کر بھیجا، داعی الی اللہ۔ حقیقت میں داعی الی اللہ، اللہ کے پیغمبر اور سب سے بڑے داعی وہ اللہ کے رسول اعظم حبیب خدا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد امت کے جتنے داعی وہ سب نیابت میں دعوت دینے والے، داعی بنا کر بھیجا، سراج منیرا، اور آپ کی صورت کو بھی اور آپ کی سیرت کو بھی چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا، سراج منیرا۔ اور یہ 5 شانیں جس نبی کو عطا کی، اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ مومنوں کو بشارتیں دیجئے کہ ایسی شانوں والے نبی کا تمہارے اندر مبعوث ہو جانا یہ رب ذوالجلال کا صرف فضل نہیں بلکہ فضل کبیر ہے۔ ذات مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ، نعمت مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ جو ہے یہ رب ذوالجلال کا فضل کبیر ہے، سب سے بڑا فضل ہے۔ اور مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ اور جس وقت یہ فضل رحمت مومنوں کو عطا ہوتی ہے، بشر، جب بشارت ملے تو بتاؤ بھولے وال والو، تمہیں بیٹے کی خوشی کی خبر ملے تم کیا کرتے ہو؟ منہ بنا لیتے ہو یا مٹھائی تقسیم کرتے ہو؟ تمہیں اپوائنٹمنٹ کسی عہدے کی تمہاری ہو جائے، ملازمت مل جائے، ترقی ہو جائے ملازمت میں، تمہیں خوشی ہو تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، افسوس کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کا اظہار ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مٹھائی کھلاؤ، بیٹا ہوا ہے مٹھائی کھلاؤ۔ تو بشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دی جا رہی ہے، جب بشارت ہو تو پھر خوشیاں منانی چاہیے۔ تو جی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، یہ فضل رب العلا۔ تو فضل سے مراد کیا ہوا؟ وجود مصطفیٰ، وہ جو آیت کریمہ تھی، فضل سے کیا ہوا بولیے؟ وجود مصطفیٰ۔ مصطفیٰ، فضل سے مراد مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ۔ اب رحمت سے کیا مراد ہے یہ تو بچے بچے کو بھی بتا جائے۔ رحمت سے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے تو آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت رحمت، برکت ہی برکت، سکون ہی سکون کائنات انسانی کے لیے آپ کی ذات کو بنا کر بھیجا۔ تو جس طرح فضل سے مراد ہے ذات مصطفیٰ، رحمت سے کیا مراد ہے بولیے؟ ذات مصطفیٰ، حضور کی ذات ہے۔ آپ کا دنیا میں تشریف لانا یہ کائنات انسانی کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور اگر قرآن حکیم میں فضل اور رحمت کا اکٹھا بھی ذکر کرو، پڑھو نا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر یہ فضل اور رحمت وجود مصطفیٰ کی صورت میں تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہوتے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ فضل سے مراد بھی ذات مصطفیٰ، رحمت سے مراد بھی ذات مصطفیٰ، دونوں کا اکٹھا ذکر ہو تو اس سے مراد بھی ذات مصطفیٰ۔ جب ذات مصطفیٰ عطا ہوئی ہے اور اللہ پاک کل کی وساطت سے آگے پیغام دے رہا ہے تو اس سے مراد وجود ظہور مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے، بعثت مصطفیٰ ہے، اور بعثت مصطفیٰ کا سبب بھی ولادت مصطفیٰ ہوا۔
تو جب یہ ولادت اور ظہور مصطفیٰ بعثت ہو تو پھر فل یفرح ہو، مومنوں پر کیا فرض بنتا ہے کہ وہ فرحت منائیں۔ میرے قائد، میرے شیخ، میرے مربی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، وہ یہاں پر بڑا ایک اہم نکتہ بیان کرتے ہیں، اور انہیں نے یہ جو ہم تو چھوٹی چھوٹی محافل کرتے ہیں، کل کی رات جن لوگوں کو لاہور کی سرزمین پر مینار پاکستان جانے کا موقع ملا تو پاکستان کیا روئے زمین کی شب میلاد کی میری معلومات کے مطابق وہ سب سے بڑی محفل تھی، سب سے بڑا جشن تھا آمد مصطفیٰ کا، اور 1 سال سے نہیں، 2 سال سے نہیں، 3 سال سے نہیں، یہ 41ویں میں عالمی محفل میلاد تھی۔ زندگی گزر گئی حضور کے میلاد کی دھوم بجاتے ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اگر قرآن حکیم یہ فرما دیتا فل یرکعوا تو پھر مختص ہو جاتی خوشی، رکوع کرو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ جتنے مرضی رکوع کریں، سجدے کریں، نفل پڑھیں، ہمیں کیا اعتراض، آپ خوشی کریں، آپ نفل پڑھیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ یہاں پہ کسی خوشی کو کسی ایک صورت میں مقید نہیں کیا، صرف یہ نہیں کہا فَلْيَرْكَعُوا رکوع کرو، یہ نہیں کہا فَلْيَسْجُدُوا سجدے کرو، یہ نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا عبادت کرو، یہ نہیں کہا فَلْيُطْعِمُوا کھانا کھلاؤ، بلکہ ایک ایسا لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا جس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، بس انہیں چاہیے کہ وہ مسرت کریں، انہیں چاہیے کہ وہ خوشی کریں، انہیں چاہیے کہ وہ فرحت کا اظہار کریں، وہ جس ڈب سے بھی، جس طریق سے بھی وہ میرے حبیب کے میلاد کی خوشی کریں گے، میری بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ تو ایک ایسا لفظ استعمال فرما کے کہ انہیں چاہیے فرحت، تو فرحت کا اظہار کے ہر زمانے میں طریقے مختلف ہوتے ہیں، کبھی جھنڈیاں لگا کے کیا جاتا ہے، کبھی چراغاں کر کے کیا جاتا ہے، کبھی جلوس نکال کے کیا جاتا ہے، یہ اپنے اپنے ادوار میں، اور کلچر کے آج تو ہم یہ کر رہے ہیں، آنے والے زمانے میں ممکن ہے خوشی کا طریقہ کوئی اور بدل جائے۔ تو قرآن تو ہر زمانے کے لیے ہے، قرآن نے تو مطلق حکم کیا، تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم اس مطلق حکم کو مقید کرنا چاہتے ہو؟ اللہ جب فَلْيَفْرَحُوا کہتا ہے، اظہار مسرت کرو، پتہ چلے جس سے کہ خوشی ہو رہی ہے، پتہ چلے جس سے کہ فرحت کا اظہار ہو رہا ہے، وہ سارے طریقے جائز ہیں، بجا ہیں، مستحسن ہیں، مستحب ہیں۔ اگرچہ ہم کسی ایک طریقے کو فرض نہیں کہتے، یہ صورتیں فرض فَلْيَفْرَحُوا ہے، اظہار مسرت کرو، اس کی جو صورت بھی اختیار کریں وہ آگے شریعت کی حدود کے اندر وہ ساری مستحسن صورتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ اس مسرت کرنے پر، اس اظہار کرنے پر جو کچھ پھر تمہارا خرچ ہوگا، خواہ وہ خرچ پیسوں کی شکل میں ہوگا اور اس کے مقابلے میں پیسے بچاتے ہو تو اس سے بھی بہتر ہے، اور اگر نیکیوں کی صورت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں، صدقات اور خیرات کی صورت میں جو تم ثواب کا ذخیرہ اپنے لیے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم جو بھی نیکی، خیر، بھلائی کا کام کرو گے اللہ کے دربار میں اس کو پاؤ گے۔ تم جو بھی خیر اور بھلائی اللہ کے دربار میں ثواب کی صورت میں جمع کرنا چاہتے ہو، لوگوں اس خوشی پر، اس نعمت عظمیٰ کے عطا کیے جانے پر خرچ کرنا تمہارا ان سب جمع کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت امام قسطلانی وہ المواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں
کہ یہ جو ہم ایک شب روزے میلاد، شب میلاد ہے، ایک لیلۃ القدر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر تو ٹھیک ہے منانی چاہیے، یہ شب میلاد کہاں سے آپ لے آئے؟ اب ان سے کسی نے پوچھا کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المیلاد ان کا آپ کے نزدیک تقابل کیا ہے؟ لیلۃ القدر آپ کو پتا ہے، ہر بچے کو پتا ہے، ماہ رمضان کی 27ویں رات کو کہتے ہیں، اور اس میں یہ قدر فضیلت کیوں ملی یہ بھی آپ سب کو پتا ہے۔ بتاؤ کس وجہ سے لیلۃ القدر کو عظمت کس وجہ سے ملی ہے؟ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے، یہی وجہ ہے نا۔ اسی وجہ سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی۔ امام کستلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک لیلۃ القدر سے لیلۃ المیلاد افضل ہے۔ اس کی وجہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا اور لیلۃ المیلاد میں قرآن والا دنیا میں تشریف لایا۔ اگر 12 ربیع الاول کی صبح ہو، صبح میلاد نہ ہوتی، اگر امام الانبیاء نہ آتے تو قرآن کس طرح ملتا؟ قرآن والا اس رات میں تشریف لایا، اس تصدیق قرآن والا اس میں لیلۃ القدر میں قرآن آیا، اور لیلۃ المیلاد میں قرآن والا آیا۔ اور لیلۃ القدر کی دوسری فضیلت کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں جبریل امین ملائکہ کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، گویا کہ نزول ملائکہ کی یہ رات ہے، اس وجہ سے اس رات کو عظمت مل گئی۔ دوستو راتیں ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، دن بھی سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن سارے دن برابر نہیں اور ساری راتیں بھی برابر نہیں۔ کچھ دن افضل ہے، 7 دنوں میں سے کون سا دن افضل ہے؟ جمعہ افضل ہے، اس کی بھی نسبت ہے، وجہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اسی دن جو ہے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، تو اور بھی کئی نسبتیں ہیں۔ فرمایا اس دن میری ذات پر درود پاک کثرت سے بھیجا کرو۔ مہینوں میں کون سا دن مہینہ افضل ہے؟ ماہ رمضان افضل ہے، وہ بھی قرآن کی نسبت سے۔ سارے دن برابر نہیں، ساری راتیں برابر نہیں، سارے شہر برابر نہیں، ساری زمینیں برابر نہیں۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ باقی شہر بھی ہیں، ان شہروں کے برابر نہیں۔ اور مجھے یاد آ گیا، میں فیصل آباد میں بیٹھا ہوں، فیصل آباد میں حدیث پاک کی خدمت کرنے والی ایک بہت بڑی ہستیوں گزری ہیں، جن کو محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ان کا بڑا فیض ہے حدیث پاک کو، پاکستان کے ہر شہر میں پچھلے 50-60 سال بلکہ قیام پاکستان سے بعد سے لے کے اب تک وہ حضرت محدث اعظم کے دم قدم سے علم حدیث مختلف شہروں میں پہنچا۔ آپ کا جب دور تھا تو سنی رضوی مسجد زیر تعمیر تھی، بن گئی، تو ماہ رمضان میں ہر جمعے پہ اپیل کی جاتی تھی چندے کے لیے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دن سارے اور مہینے سارے برابر نہیں ہوتے۔ ماہ رمضان میں اپیل ہوتی تھی کہ لوگوں، ماہ رمضان میں جو نفل ہوتا ہے فرض کے برابر ہوتا ہے، اور فرض 70 فرضوں کے برابر، اس میں کر لو، خرچ کرو۔ تو لوگ مسجد کے لیے خدمت کرتے۔ جب عید الفطر ہو چکی، اس کے بعد جمعہ آیا، تو وہ انتظامیہ کا شخص کھڑا ہوا، چونکہ مسجد میں فنڈ کی ضرورت ہے،
پہلے لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ دیتے تھے، تو اس نے اعلان کیا، حضرت محدث اعظم موجود تھے، کہ یہ نہ سمجھنا کہ ماہ رمضان گزر گیا ہے تو اب ثواب اس طرح نہیں ملے گا، اب بھی آپ خرچ کریں، مسجد کو دیں، آپ کو اسی طرح ثواب ملے گا۔ حضرت محدث صاحب نے روک دیا، میں کہا نہ، رک جاؤ، اسی طرح نہیں ملے گا، ماہ رمضان گزر گیا ہے، وہ ایام گزر گئے، وہ برکت انہی دنوں کے ساتھ تھی، 11 مہینوں کے ساتھ اس کا جو ہے مقابلہ کرے تو وہ مہینہ افضل ہے۔ اب وہ برکت، اس برکت کے لیے 11 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نسبتوں سے دن بھی افضل ہو جاتے ہیں، راتیں بھی افضل ہو جاتی ہیں، جگہ افضل ہو جاتی ہیں، مکان افضل ہو جاتے ہیں۔ تو اب فرشتے اترتے ہیں اس رات کو، تو وہ رات عظمت والی ہو گئی، اور فرشتے تو سرکار کے در کی غلامی کرتے ہیں، آپ کے در کے دربان ہیں، اور آپ کے در کے، آپ کے اہل بیت پاک کے بھی بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ارے فرشتوں کے اترنے سے تم لیلۃ القدر کی عظمت کو مانتے ہو، یہ وہ ہستی ہے جن کے دربار میں ہر روز صبح کے وقت بھی 70,000 فرشتے اترتے ہیں، اور شام کو بھی 70,000 فرشتے اترتے ہیں، اور روضہ رسول کی نورانی جالیوں کے ساتھ اپنے پروں کو بس کر کے نور کی خیرات حاصل کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ جن کو حاضری مل گئی قیامت تک ان کو پھر حاضری کا اس جگہ پہ موقع نہیں ملے گا۔ تو حضرت خواجہ غلام فخر الدین اس حاضری کے منظر کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیجے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، وہی آواز بلند اور کا سرمایا گیا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، وہ بھی آواز بلند۔ یہ قرآن کی حکایت کا مفہوم ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ الحجرات پر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اگر میرے نبی کی بارگاہ میں میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی، اللہ کی کوئی نافرمانی، اللہ کے کسی فرض کو نہیں چھوڑا، لیکن آواز مصطفیٰ سے آواز بلند ہو گئی تو کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال ضائع ہو گئے، نمازیں ضائع، قرآن کی تلاوتیں ضائع، صدقہ و خیرات ضائع، شب بیداریاں ضائع، عمرے ضائع، لاکھوں روپے خرچ کر کے حج ضائع، اعمالکم، سارے اعمال۔ اور جرم کیا ہوا تھا؟ جرم یہ تھا آواز مصطفیٰ سے آواز بندے کی بلند ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، اس بے ادبی کے سبب اللہ کے دربار سے بندے کے سارے اعمال غارت ہو گئے۔ اب دیکھیے حضور کی نسبت سے ایک بے ادبی ہوئی، سارے اعمال غارت ہو گئے، اور نسبت مصطفیٰ سے اور نسبت ولادت مصطفیٰ سے اور میلاد مصطفیٰ کی نسبت سے خوشی سے ایک عمل ایسا بتاتا ہوں، اللہ کی دربار میں اس کا کیا اجر ملتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو لہب سرکار کا رشتے میں کیا تھا؟ چچا تھا، دشمن تھا، ساری زندگی حضور کے راستے حضور کو اذیتیں پہنچاتا ہے،
قرآن کی ایک پوری سورہ مبارکہ اس کی مذمت میں اتری ہے، اس کا نام ہی ہے وہ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جان تیرے ہاتھ ابو لہب۔ اب یہ ابو لہب کافر تھا۔ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے، ولادت مصطفیٰ ہوئی، جس کی خوشی میں آج بھولے بال میں ہم بیٹھے ہیں، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دنیا سے وصال کر چکے تھے۔ یہ در یتیم پیدا ہوئے، اور یہ ان کو یتیمی کی حالت میں کیوں پیدا کیا گیا، اس پہ بھی آئمہ نے بڑا لکھا ہے۔ میرے قائد شیخ الاسلام نے سیرت الرسول میں پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے کہ حالت یتیمی میں پیدا کیوں کیا گیا۔ اب یہ چونکہ موقع نہیں، وگرنہ اصل موضوع رہ جائے گا، اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ تو جب حالت یتیمی میں پیدا کیا تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام تھا سویبہ۔ ہم پنڈوں میں نا سویبہ کو صوبیہ بھی کہتے ہیں، صوبیہ، اصل نام سویبہ لونڈی تھی۔ اس نے جا کر ادھر سرکار دنیا میں تشریف لائے، جا کر خوشخبری دی۔ کنیز اور لونڈیاں بڑوں کو خوشخبریاں دیتی ہیں، مبارکباد دیتی ہیں، دل میں خواہش ہوتی ہے کچھ مل جائے، ایسے ہی نا۔ تو اس نے جا کر خوشخبری دی کہ ابو لہب میرے آقا، میرے سردار، میں تمہیں مبارک دیتی ہوں کہ اللہ نے تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں ایک شہزادہ، چاند جیسا ایک شہزادہ پیدا کیا، تمہیں بھتیجا پیدا ہونے کی مبارک ہو۔ ابو لہب نے یہ خبر سنی، خوش ہو گئے۔ بھتیجے کی خوشی سے اس نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، سمجھ گئے کیا مطلب؟ آزاد۔ تمہیں آج اس بشارت اور خوشخبری کے جواب میں تمہیں غلامی سے آزادی کا پروانہ دیتا، آزاد ہو۔ مر گیا، اور موت بھی بڑی عبرتناک اس کی ہے، سیرت کی کتب میں پڑھی۔ حضور کی دشمنی کرتا تھا، عبرتناک موت، اولاد ساری چھوڑ گئی، ایسا جسم میں جو ہے زہر پھیلا وہ، اور مرنے کے بعد بھی اس کے لاش کو تعفن بن رہا تھا، گڑھا کھود کے انہوں نے حبشیوں کو بلایا کہ اس کو مٹی کے سپرد کرو۔ مرنے کے بعد بخاری کی حدیث پاک ہے، اس کو کسی اس کے اہل میں سے خواب میں دیکھا، باقی کتب میں حضرت عباس کا ذکر ملتا ہے، اور انہوں نے پوچھا حضرت عباس نے کہ بتا مرنے کے بعد کیا سلوک ہوا؟ مرنے کے بعد میں عذاب میں مبتلا ہوں، ہر روز صبح و شام جہنم کا عذاب مجھ پہ پیش کیا جاتا، آگ میں جھلس رہا ہوں، صرف ہفتے میں 1 دن ایسا آتا ہے۔ ان وہ 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان 2 انگلیوں سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے، ہفتے میں 1 دن، وہ دن پیر کا دن ہے کہ اس دن مجھے سیرابی کی جاتی ہے، میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اب دوستو، یہ ایک عقیدہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ کافر شخص جو ہے مرنے کے بعد اگر زندگی میں، اپنی زندگی میں کوئی خیر کا عمل کر لیتا ہے اور اس کی ڈیتھ کفر پر ہوتی ہے، تو مرنے کے بعد اس کے کسی عمل کی جزا نہیں ملتی۔ زندگی میں اگر کوئی ویلفیئر کا کام کرتا ہے، کئی غیر مسلم ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، کئی ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں غیر مسلموں کے، ہندوؤں نے بنایا، سکھوں نے بنایا، دیگر کئی لوگوں نے، لاہور کا گنگا رام اسپتال ہے، میو اسپتال، چلو میو تو وہ میرے لیڈی ولنگٹن ہے، گلاب دیوی ہے، اسی طرح کئی غیر مسلم ہندو وہ شفا خانے بناتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، پلیں بناتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں۔ اللہ کسی کے کار خیر کو ضائع نہیں کرتا، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو
رائے کا نہیں جانے دیتا۔ اللہ پاک ان خیر کے عمل کا بدلہ دنیا میں اس طرح چکاتا ہے کہ ان کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، ان کی نیک نامی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، لوگوں میں اچھے لفظوں سے اس کی شہرت ہو جاتی ہے، تو اس طرح ان کو اس کا اجر مل جاتا ہے، مرنے کے بعد کوئی اجر نہیں۔ یہ اصول ہے، لیکن ابو لہب کافر بنا، کافر مرنے کے باوجود پھر بھی دوستو ولادت مصطفیٰ کی خوشی کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس عمل سے رب ذوالجلال نے کافر کو بھی محروم نہیں رکھا، کافر کو بھی عطا کیا۔ اگر ایک کافر شخص اس کو ولادت مصطفیٰ کی خبر سن کر خوشی کا اظہار کرنے پر اللہ اس کو نوازتا ہے، تو بتاؤ وہ مومن، وہ غلام، وہ امتی جو حضور علیہ السلام سے محبت اور عشق کرتے ہوئے حضور کی ولادت منائے، جشن منائے، تو دوستو جو مولا دشمنوں کو بھی نوازتا ہے تو اپنے دوستوں کو اور ماننے والوں کو کہاں محروم رکھے گا، اپنے ماننے والوں کو کہاں محروم رکھے گا۔ اور یہ بھی توجہ طلب ہے، ایک طرف کافر یہ عمل کرتا ہے نسبت مصطفیٰ سے اس کو اجر ملتا ہے، دوسری نسبت مصطفیٰ کا خیال نہ کیا، صرف آواز مصطفیٰ سے آواز بلند ہو گئی، ادب مصطفیٰ کا خیال نہ کیا، تو اس سے قرآن کہتا ہے سارے عمل بھی ضائع ہو گئے، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے فیصل آباد کی سرزمین پر محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ بریلی شریف سے جو محبت کا پیغام لائے، بریلی والے تاجدار نے، مجدد دین و ملت نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اور اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحبہ میں گود آپ کا حضرت مولا علی کی گود میں سرکار کا سر انور تھا، آپ نے نماز عصر پڑھ لی تھی، مولا علی نے نماز نہیں پڑھی تھی، جو اس کی طرف ذکر ہو رہا ہے کہ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز۔ حضرت علی کے کانوں میں عقل نے کہا علی حضور کو اٹھا، اللہ کا حکم ہے، عصر کی نماز ہے، نماز چلی جائے گی۔ عقل نے کہا علی حضور کو جگا، نماز بغیر نہ چلی جائے گی۔ عشق نے کہا کہ نمازیں گر قضا ہوں تو پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اور جو لوگ عشق کی سواری پر چل کے نکلتے ہیں منزل انہیں ملتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عقل کا نمائندہ ابو علی سینا کو کراتے تھے۔ ابو علی سینا نام سنا ہوا ہے، ابن سینا، اور عشق کا نمائندہ مولائے رو، کہتے ہیں عقل کا نمائندہ ابو علی سینا بھی محبوب کی تلاش میں نکلا، عشق کا نمائندہ بھی محبوب کی تلاش میں نکلا۔ محبوب ایک ناکا پر، ایک اونٹنی پر سوار جا رہا تھا، یہ دونوں عقل اور عشق کے نمائندگان دونوں محبوب کی تلاش میں محبوب کو پانے کے لیے دوڑے۔ اب علامہ کی زبان سے سنیے کہ کس کو منزل ملی، کون تھا؟ علامہ فرماتے ہیں کہ بو علی اندر غبارے ناکا گم، بو علی سینا عقل کا نمائندہ وہ دوڑا
اور اس اونٹنی کے قدموں سے اٹھنے والی گرد و غبار میں وہ گم ہو کے رہ گیا۔ وہ جب گم ہوا، علامہ فرماتے ہیں کہ بو علی اندر غبار ناکا گم اور دست رومی پردائے محمل گرفتے، اور رومی کے ہاتھ نے بڑھ کر اس کجاوے کو تھام لیا جس میں محبوب سوار تھا، اور فرماتے ہیں کہ منزل انہیں ملتی ہے جو عشق کی سواری پہ سوار ہو گئے، کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا۔ علی جو عشق کی مان گیا، عقل کی نہیں مان، سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہو گئی۔ جب نماز قضا ہو گئی، حضرت مولا علی کے دل میں نماز اثر قضا ہونے کا درد پیدا ہوا۔ دوستو، میلاد منانے والوں، نماز سے بھی محبت کرو۔ جس نبی کا میلاد منا رہے ہو اسی نبی کا فرمان ہے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب نماز حضرت مولا علی قضا ہوئی، آنکھوں سے آنسو ہے، چہرہ مصطفیٰ پہ سرکار جاگے، اور جب جاگے تو پوچھا علی تمہیں کس بات نے رلا دیا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نماز اثر کی قضا ہونے کی وجہ سے ہو رہے تھے، تو سرکار آگے پوچھتے ہیں علی بتا نماز ادا کرنا چاہتا ہے یا قضا؟ اگر سورج ڈوب جائے دوستو، بولے والو، اس دن کی نماز بتاؤ، عصر کی نماز قضا ہوگی یا ادا ہوگی؟ قضا۔ سورج ڈوب چکا ہے، اور سورج ڈوب جائے تو پلٹ کے تو نہیں آتا کسی کو، سرکار پھر بھی پوچھ رہے جی۔ تو حضرت علی کا عقیدہ سن، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بھی نماز آپ کی نیند پر قضا، علی پھر بھی قضا پڑے، علی سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر سرکار نے دعا کی، کتابیں اٹھا کر دیکھیے اس پہ، تو آپ نے دعا کی اللہم ان علی فی طاعتک و فی طاعت رسولک فرض علیہ شمس، مولا علی تیری طاعت میں تھا اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا، فرض علیہ شمس، اس پہ ڈوبا ہوا سورج لوٹا۔ اب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے حضرت علی نے نماز اثر پڑھی تھی یا چھوڑ دی تھی؟ اللہ کو حکم کیا تھا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو قائم کرو، اللہ کو حکم علی کے لیے تو یہ تھا نماز قائم کر، علی نماز چھوڑ رہا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، وہ اطاعت کیا کر رہا تھا علی جس کو حضور فرما اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں تیری اطاعت میں تھا، وہ چہرہ بددعا کو دیکھ رہا تھا، وہ باللیل کی زلفوں کو دیکھ رہا تھا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں ایک معنی جو ہے تیرے ذکر کو بلند کیا، اس میں ایک معنی یہ محبوب جو ذکر مصطفیٰ ہے وہ ذکر خدا ہے، اور ایک وہ اور معنی کہ تیرا سراپا جو ہے وہ بھی ذکر خدا ہی ہے، جو تیرے سراپا کو تکے گا وہ بھی رب کی عبادت ہی کرے گا۔ تو یہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر نیند، حضور کی نیند کی خاطر حضرت علی کا نماز اثر قربان کر دینا، یہ بھی اللہ کی طاعت ہے، اور ادھر یہ طاعت ہے، اور ادھر اگر آواز مصطفیٰ سے آواز بلند ہو گئی تو اللہ کو وہ ایسا ناپسند آیا کہ سارے اعمال ہی ضائع ہو گئے۔ تو حاضرین گرامی قدر، امام کستلانی فرماتے ہیں پہلی جو وجہ ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن تشریف لایا، لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں، اس وجہ سے اس کو عظمت ملتی ہے، اور لیلۃ المیلاد میں وہ ہستی تشریف لائے جس کے گھر کی نوکری یہ فرشتے کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے ملنے سے
امت محمدیہ کو خصوصیت ملی. یہ امت مسلمہ کے لیے ہے. امت مسلمہ کے خصائص میں سے امت محمدیہ کو خصوصیت ملی، عصمت ملی، فضیلت ملی. لیکن شب میلاد جو ہے دوستو، حضور کا آنا صرف امت محمدیہ کے لیے رحمت نہیں بلکہ کل عالمین کے لیے حضور کا تشریف لانا رحمت ہے. حضور کی وجہ سے کل کائنات کو رحمت ملی. پہلے زمانوں میں طرح طرح کے عذاب ہوتے تھے، اب حضور کی آمد سے اس طرح کے عذاب اٹھا لیے گئے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. تو امام کستلانی فرماتے ہیں لوگوں، یہ میلاد پاک کی رات میرے نزدیک لیلۃ القدر سے افضل ہے، اور اس کی نسبتیں، اس کی وجوہات بتا. دوستو وقت بہت بیت چکا ہے، اب سارا دن بھی میلاد پاک کی خوشی کے سلسلے میں مختلف رسومات کرتے رہے، اعمال کرتے رہے. میں بس اپنی بات ختم کرتا ہوں اسی پیغام پہ کہ حضور کی نسبت سے، حضور کا جو ادب کرتے ہیں، حضور سے محبت کا جو اپنے قلوب کو حضور کے محبت کے چراغ سے منور کر لیتے ہیں، اللہ پاک ان کی دنیا بھی منور کر دیتا ہے اور آخرت بھی منور کر دیتا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ادب سے نسبت رسالت کا کتنا احترام. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے، مدینہ شریف سے باہر نہیں. ایک فرض حج کیا رضاوا صاحب، لوگ دور دور سے آتے. امام مالک سے لوگ کہتے کہ آپ مدینہ میں رہتے ہوئے حج کے لیے نہیں جاتے، اتنا بڑا فضیلت کا عمل. امام مالک جواب دے، لوگوں ڈرتا ہوں کہیں مدینہ سے باہر نکلوں تو موت نہ آ جائے، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں. تو اور جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو بازار کھلے تھے، درمیان میں نہیں چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ پشت رگڑ رگڑ کے چلتے تھے، پشت پر نشان بن چکے تھے. لوگ پوچھتے کہ درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ امام مالک جواب دیتے درمیان میں اس لیے نہیں چلتا کہیں ایسی جگہ پہ قدم نہ لگ جائے جہاں قدم مصطفیٰ نہ ہو اور بے ادبی نہ ہو جائے. ادب دیکھتے، یہ حضور کے شہر کا ادب، حضور کے کلام کا، حدیث پاک کا ادب یہ تھا کہ آپ کی بارگاہ میں دور دراز سے لوگ فقہ کے مسائل بھی پوچھنے کے لیے آتے اور حدیث سننے کے لیے بھی آتے. آپ کے کاشان اقدس پہ دروازے پہ جب دستک ہوتی، کنیز جاتی، آپ کا حکم تھا کنیز کو کہ آنے والے مہمان سے پوچھو کہ وہ کس لیے آیا ہے. کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، شریعت کا، حلال حرام کا، تو یا حدیث سننی ہے. اگر کوئی فقہ کا مسئلہ سننے کے لیے آیا ہوتا، آپ آتے دروازے کے باہر کھڑے کھڑے اس کو فقہ کا مسئلہ بتا دیتے تھے. اور اگر یہ پیغام ملتا کنیز پر بتاتی کہ حدیث سننے کے لیے آئے، تو پھر حکم یہ تھا کہ آپ کا حکم تھا کہ ان کو بٹھایا جائے. ایک مخصوص کمرہ تھا، اس میں بیٹھے، وہ بیٹھتا، انتظار کرتا. آپ ایک مخصوص لباس پہنتے، سر پہ امامہ شریف پہنتے، اپنے لباس کو خوشبو کے ساتھ معطر کرتے، اور ایک اونچی مسند ہوتی تھی، اس مسند پہ بیٹھتے. پھر فرماتے اب بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی حدیث سننی ہے. یہ حضور کی حدیث کا ادب ہے کہ چلتے چلتے کھڑے کھڑے حضور کی حدیث پہ نہیں بتاتے تھے کہ اس کلام کو نسبت ہے کلام مصطفیٰ. اور بادشاہ ہارون الرشید خلیفہ، اس کا زمانہ تھا، وہ مدینہ شریف میں ایک دفعہ حاضر ہوا. امیر حضرت امام مالک ان سے ملنے کے لیے گئے. جب کچھ دیر باتیں ہوتی رہی تو
امیر المومنین ہارون الرشید عرض کرنے لگا، یا امام، یا شیخ، اگر آپ کرم فرمائیں تو میرے بیٹے مامون اور امین ہم جتنے دن مدینہ میں ہیں آپ تشریف لایا کریں، ان کو حدیث پڑھا دیا کریں۔ امام مالک نے یہ سنتے ہی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، ہارون الرشید کی یہ بات آگے جواب دیا، ما یا امیر المؤمنین لا تدع شیئا رفعہ اللہ العلم یؤتی ولا یاتی۔ اے امیر المومنین جانے دیجئے، کیا تم نے بات کی ہے؟ جس شے کو اللہ نے عظمت بخشی ہے تم اس کو پست کرتے ہو۔ میں حدیث اور علم پڑھانے کے لیے خود تمہارے دروازے پہ آؤں، یہ حدیث کا ادب نہیں۔ اگر حدیث پڑھنی ہے تو اپنے بچوں کو میری خانقاہ میں، میرے درس میں بھیجنا ہوگا، اور وہاں جائیں، انتظار کریں۔ اور اس کے بعد پھر وہ بیٹے وہاں جا، انہوں نے پہلے تو سوری کی، یا شیخ سوری، غلطی ہوگی۔ پھر بیٹے جاتے، وہ انتظار کرتے، آپ کی جب کلاس لگتی تو پھر آپ پڑھاتے تھے۔ ہمارے ائمہ نے تو علم کو اس طرح عزت بخشی تھی۔ آج ہم ہوم ٹیوشن کے ذریعے گھر گھر جا کے دستک دیتے پھرتے ہیں، علم لے لو، علم لے لو، علم بیچتے پھرتے ہیں۔ مال مل جاتا ہے، روزگار مل جاتا ہے، لیکن وہ جو علم کی عزت اسلاف نے جس عزت کو قائم رکھا تھا وہ عزت مفقود ہوگی، وہ عزت نہیں رہی، نہ اساتذہ کی رہی ہے، نہ اہل علم کی رہی ہے۔ تو حضرت امام مالک کی بات کر رہا تھا کہ نسبت رسالت سے، اچھا ساتھ یہ بھی ہارون علامہ نے بیان کیا ہے، ان کی مصنوی جو ہے نا اسرار و رموز، کبھی موقع ملے تو پڑھے، انہوں نے بڑی محبت بھرے انداز سے ہارون الرشید کہنے لگا، اے امام، اے شیخ، میں بغداد میں، اور کیپٹل میرا بغداد میں ہے، آپ مدینہ میں ہیں، دور ہے، اگر آپ بغداد میں آئیں پھر دیکھنا میں تیری کس طرح عزت کرتا ہوں، کس طرح تجھے اعزاز دیتا ہوں، کس طرح تجھے اکرام دیتا ہوں، تجھے ایسا اعزاز اور ایسا اکرام دوں گا دنیا دیکھے گی کہ علم والوں کا کس طرح اعزاز ہوتا ہے، آپ بغداد آ جائیں۔ حضرت امام مالک نے جواب دیا، فرمایا کہ بغداد میں مجھے عزت ملے گی، بغداد میں مجھے دولت ملے گی، بغداد میں مجھے منصب ملے گا، بغداد میں مجھے اعلیٰ رہائش ملے گی، بغداد میں ملبوسات ملیں گے، سب کچھ ملے گا۔ بتا ہارون الرشید، گنبد خضرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، بتا یہ گنبد بھی وہاں ملے گا یا نہیں؟ یہ گنبد بھی ملے گا؟ خلیفہ نے کہا یہ تو نہیں ملے گا۔ امام مالک بیان کرتے ہیں پھر ہم اس کو چھوڑ کے دنیا کے کسی خطے میں جانے والے نہیں۔ اتنا احترام کیا، جب موت کا وقت آیا، وصال کا وقت آیا تو اس وقت بتایا، لوگوں کہیں میں دل میں یہ چیز نہ لے کے چلا جاؤں۔ فرماتے ہیں ما بتو الا لیلۃ، کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں سویا ہوں، آنکھ سو گئی ہو لیکن قسمت نہ جاگ اٹھی ہو، جب سوتا تھا سرکار تشریف لے آتے۔ کہتے کوئی رات ایسی نہیں بیتی جس رات سرکار نے اپنے جلووں سے بہرہ ور نہ کیا ہو۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ منزل ہی نہیں۔ تو کوئی مانگنے والا ہو تو اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ دوستو آج ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ یہ محبت والا تعلق قائم کر لیں، ادب والا قائم کر لیں، تعلق قائم کر لیں، اطاعت والا تعلق قائم کر لیں، اتباع والا تعلق قائم کر لیں، حضور کی سیرت کو اپنائیں، حضور کی صورت کو اپنائیں۔ میلاد اس لیے ہوا تاکہ انسانیت کو سیرت مصطفیٰ ملے۔ آج سیرت مصطفیٰ کو ہم بھولتے جا رہے ہیں،
سیرت کو اپنائیں. جینا وہی جینا ہے جس ڈب سے سرکار کیے. زندگی وہی زندگی ہے جس ڈب سے سرکار نے زندگی گزاری. سونا وہی سونا ہے جس ڈب سے سرکار سوئے. جاگنا وہی جاگنا ہے جس ڈب سے سرکار جاگے. کھانا وہی کھانا ہے جس ڈب سے سرکار نے کھایا. اور زندگی کے ہر نشست درخواست گفتار کردار حقیقت میں وہی ہے جس انداز سے سرکار نے ہمیں پیغام دیا. تو میلاد پاک کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں حضور کا میلاد بھی مناؤ اور حضور کی سیرت کو اپناؤ. میلاد مناؤ اور سیرت کو اپناؤ. تمہاری زندگی میں، تمہارے جسم پر، تمہارے قد کاٹ پہ، تمہارے رہن سہن میں، تمہاری معاشرت میں، تمہارے رویے میں، تمہاری گفتگو میں، ہر ایک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا رنگ جو ہے وہ جھلکتا ہوا دکھائی دینا چاہیے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس مجلس میلاد کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما کے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اور قبر میں جب جائیں تو جس ہستی کا ہم میلاد منا رہے ہیں اس ہستی کی اللہ ہمیں پہچان عطا فرما دے. اور قیامت کے روز جب جائیں جس ہستی کے میلاد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، مولا قیامت کے روز ہمیں اس ہستی کی شفاعت کے جھنڈے تلے جگہ. یہی پیغام میری تحریک منہاج القرآن کا ہے. یہی میلاد پاک کا پیغام ہے کہ لوگوں دنیا کی محبت سے کنارہ کر لو. جیسے بھی گزرتی ہے گزارا کر لو. اور اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو حضور کے جلووں کا نظارہ کر لو.